السلام علیکم دوستوں، اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اطاعت رسول کیا ہے دوستوں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ اطاعت رسول کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہر امتی پر کس طرح سے فرض ہے، اور کس طرح سے جب آپ نبی پاک کا حکم مانیں گے تو اللہ کیا کیا انعام دیتا ہے حکم ماننے والوں کو، اور اللہ کیا فرماتا ہے اس بارے میں۔ یہ پورے طور سے پورا مکمل واقعہ میں دوستوں بیان کروں گی، اور دوستوں اگر بیان کرنے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو میں معذرت چاہوں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر اینڈ کمنٹس کریے۔ دوستوں یہ بھی ہر امتی پر رسول خدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہر امتی ہر حال میں آپ کے ہر ایک حکم کی اطاعت کرے، اور آپ نے جس بات کا حکم دے دیا ہے بال کے کروڑوں حصے کے برابر بھی اس کی خلافت ورزی کی تصور بھی نہ کریں۔ یعنی کہ جو حکم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، اپنے امت کے لیے فرما دیا ہے، اس حکم کو ماننا ہر ایک امتی پر فرض عین ہے دوستو۔ اور جس بات کا حکم نبی پاک نے دے دیا ہے اس کے اس کو تصور بھی نہ کریں کہ آپ وہ حکم نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ اس میں بتائیے دوستوں، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بال کے کروڑوں حصے کے برابر بھی اس کی خلافت ورزی کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہر امتی پر فرض عین ہے دوستوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے دوستو کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے دوستوں کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ ومن یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من نبیین وصدیقین وشہداء وصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دوستوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صادق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے دوستوں کہ جس نے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے ان کو انعام کے طور پہ یہ انعام اللہ نے فرمایا ہے، انعام اللہ دے گا کہ انبیاء اور صادقین اور شہیدوں کے ساتھ میں آپ کو ساتھ ملے گا ان کا دوستوں۔ اور یہ لوگ کتنے ہی بہتر اور اول ہیں، یا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے دوستوں۔ قرآن مجید کی یہ مقدس آیتیں دوستوں اعلان کر رہی ہیں کہ اطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچئے دوستو کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کے لیے اعلان کر دیا ہے، فرما دیا ہے کہ اس بات کو ماننا ہے، حکم کر دیا ہے، تو اس بات کو ہم کیوں نہ مانیں، اور رسول خدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسلام کا تصور، حکم مانے بغیر، یعنی کہ اگر آپ نبی پاک کا حکم نہیں مان رہے ہیں، نہیں بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں دوستو، تو آپ اسلام کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ مسلمان ہیں۔ اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لیے ایسے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء اور صادقین اور شہید و صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے دوستوں، اور پھر کیا ہی بہتر انعام ہے کہ اور کیوں نہ مانیں ہم، کیونکہ اللہ کے محبوب اور آخری نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے تو بندے کیوں نہ مانیں، اور پھر وہ رسول خدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کو اس
तरह से अपनी उम्मत से मोहब्बत थी दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी में वो उम्मती के लिए हर एक रात में दुआ करते थे, दुआए मग़फ़िरत करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे अल्लाह के सामने। किसके लिए? हम लोगों के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए रोते थे दोस्तों, अपनी उम्मत के लिए रोते थे कि सोचिए उनके पास क्या नहीं था, अगर वो चाहते तो उनको क्या नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके नबी हैं, वो हबीबुल्लाह हैं, तो उनके पास क्या ही नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ होगा। लेकिन वो किस लिए रोते थे? अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए रोते थे। इस कदर आप मोहब्बत करते थे, इस कदर आपको अपने उम्मत से वालेहाना मोहब्बत थी कि अपनी ज़िंदगी में एक रात भी आप सुकून से नींद भर नहीं सोए हैं। अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते थे आप। तो दोस्तों, अगर आप अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन होंगी दोस्तों। और कौन सा ऐसा मुसलमान होगा दोस्तों कि वो जन्नती नहीं होना चाहेगा? या तो वो कौन सा ऐसा मुसलमान होगा कि जो कब्र में जाकर कब्र के अज़ाब इलाही में मुब्तला होना चाहेगा दोस्तों। सो इसलिए आप अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए। जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है वो बेहतरीन और बेहतर से बेहतर रास्ता है दोस्तों। और उस रास्ते पर चलने के बाद हमको इनाम अल्लाह देगा, उनके रसूल देंगे, तो इससे बेहतर रास्ता क्या ही हो सकता है दोस्तों। तो मेरा मानना और आपसे गुजारिश है कि आप अपने ईमान पर बरकरार रहें, अपने ईमान और अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए और इस्लाम के रास्ते पर चलिए दोस्तों।